الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، اور جن لوگوں نے برے عمل کیے پھر بدعمالیوں کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو آپ کا رب اس کے بعد ضرور بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے، جس شخص نے برے عمل کیے پہلے وہ ان پر توبہ کرے، اس حالت میں کہ برے اعمال پر نادم ہو، شرمندہ ہو، یا اللہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور ان سے رجوع کرے، دوبارہ نہ کرے، آئندہ برے کاموں کو نہ کرنے کا عزم صمیم کرے، پکا ارادہ نہیں کرنے، اور ان کا تدارک اور تلافی کرے۔ گناہوں کا تدارک اور تلافی کی میں ایک دو مثالیں عرض کر دوں۔ نماز چھوڑنا یہ سخت ترین گناہ ہے، یہ اس سے گناہ سرزد ہوا تو اب نمازوں کی قضا کرے۔ روزہ چھوڑنا سخت گناہ ہے، ان کی قضا کرے۔ زکوٰۃ نہیں دی، زکوٰۃ ادا کرے۔ کسی کا مال غصب کیا تھا، زبردستی چھینا تھا، اس کا مال واپس کرے، پھر کلمہ پڑھے اور یہ تصدیق کرے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کی بخشش فرما دے گا۔ ایسے نہیں ہے کہ نماز بھی ایک نہ ادا کرے، روزہ بھی ایک نہ رکھے، جس کا حق کھایا وہ بھی واپس نہ کرے، جو فوت ہو گیا تو وہ ایک الگ بات ہے، ہاں جی، پھر وہ کہے جی استغفر اللہ، زبان سے استغفر اللہ، زبان سے استغفر اللہ، توبہ توبہ کرے۔ تو اس توبہ کو بھی توبہ کی ضرورت ہے۔ چوری کرنے کے بعد صرف زبان سے کر لیا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس استغفار کو بھی توبہ کی ضرورت ہے۔ یہ کیا بات ہوئی بھئی، حق کھائے جا رہے ہیں اور زبان سے استغفار کر رہے ہیں، اس کا تدارک کر نہیں رہے۔ البتہ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے جو بہت، مسلم شریف کے اندر بھی ہے اور مسند امام احمد کے اندر بھی موجود ہے، بڑی حوصلہ افزا حدیث پاک ہے۔ عن ابی ہریرہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان عبدی اصاب ذنبا وربما اصبت فاغفر لی فقال ربه اعلم عبدی ان له ربا یغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدی ثم مكث ما شاء الله ثم اصاب ذنبا او اذنب ذنبا فقال ربی اذنبت او اصبت آخر فاغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدی ثم مكث ما شاء الله ثم اذنب ذنبا وربما قال اذنبت آخر الى آخرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بندے نے گناہ کیا اور پھر کہا اے اللہ میرے گناہ بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا اور اس کو علم تھا کہ اس کا رب گناہ بخشنے والا ہے اور گناہ پر گرفت بھی کرنے والا ہے، اس نے پھر دوبارہ گناہ کیا، اس کے بعد کہا اے میرے رب میرے گناہ بخش دے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا اور اس کو علم تھا کہ اس کا رب گناہ کو بخشتا بھی ہے اور اس پر گرفت بھی فرماتا ہے۔ اس نے پھر تیسری بار گناہ کیا اور کہا میرے رب گناہ بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا اور اس کو علم تھا کہ اس کا رب گناہ کو بخشتا ہے اور گناہ پر گرفت بھی فرماتا ہے، اے میرے بندے تو جو عمل چاہے کر، میں نے تجھے بخش دیا۔ حضرت صاحب ہر مرتبہ صدقے دل سے بندہ توبہ کرے، ہر مرتبہ، ایک دفعہ، دو دفعہ، 4 دفعہ، 10 دفعہ سچی توبہ کرے، اللہ ہر مرتبہ سچی توبہ پر گناہ بخش دیتا ہے۔
میاں صاحب کہتے سہ باری میں توبہ بھرنی میں ہاں بے اعتبارہ پھر بھی فضل تیرے دیاں مولا آسان رکھن والا۔ حضرت صاحب 1,00,000 مرتبہ آپ توبہ کریں گے نا جی، اللہ 1,00,000 مرتبہ بخشے گا۔ بندہ تنگ آ جاتا ہے توبہ کرتے کرتے، اللہ بخشتے ہوئے نہیں تھکتا۔ بندہ جو ہے ہر مرتبہ سچی توبہ کرے، حقوق کھائے ہیں واپس کرے، شرمندہ ہو، نادم ہو، ارادہ پکا کرے نہیں کروں گا، توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ 10ویں باری بندہ کہ لے یار میں ہوں ہر باری اللہ کو توبہ ہی کرتا رہا ہوں۔ حضور بندہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اللہ بخشنا نہیں چھوڑتا۔ اللہ بڑا کریم، بڑا کریم۔ ہم نے اپنے اوپر اللہ کو قیاس کیا ہے، بھائی قل هو اللہ احد اللہ الصمد، بے نیاز ذات ہے وہ۔ اس حدیث مبارکہ کے اوپر ایک بات ذہن نشین پہلے بھی میں نے کروائی ہے، اب پھر میں عرض کروں۔ جو شخص صرف زبان سے استغفر اللہ کہتا ہے اور اس کا دل گناہ کرنے پر مصر رہتا ہے، ایسی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ کہ زبان سے کہے یا اللہ میں نہیں کروں گا، نہیں، دل میں ارادہ ہو کہ نہیں کرنی، یہ توبہ کر کے پھر میں نے کرنی ہے، دل میں ارادہ ہے، تو ایسی توبہ کو بھی توبہ کی ضرورت ہے۔ حضرت علامہ یحییٰ بن شرف نووی وہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں اس پر ظاہر دلالت ہے کہ اگر انسان 100 مرتبہ یا 1000 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ بار گناہ کا تکرار کرے اور ہر بار توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہوگی اور اس کے گناہ ساقط ہو جائیں گے، اور اگر تمام گناہوں سے ایک بار ہی توبہ کرے تو اس کی توبہ صحیح ہے۔ اور یہ فرمایا جو مرضی آئے کرو، اس کا معنی یہ ہے کہ جب تک تم گناہوں پر توبہ کرتے رہو گے میں تم کو بخشتا رہوں گا۔ یہ شرح مسلم کے اندر بات نقل کی۔ ایک روایت اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور اس کے رحمت کے اوپر جو سنن ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو نے مجھ سے دعا کی اور دعا قبول ہونے کی امید رکھی، میں نے تیری پچھلی سب خطائیں بخش دیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے استغفار کرے تو میں تجھ کو بخش دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تو روئے زمین کے برابر بھی گناہ کر کے آئے بشرطیہ کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں تیرے پاس تمام روئے زمین جتنی مغفرت لے کے آؤں گا۔ اور جتنے مرضی گناہ ہو جائیں بندے سے، استغفار صدق کے دل سے کیا جائے، نادم ہو کے کیا جائے، اللہ کہتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں نے بخش دینے۔ وہ کریم ہے، کرم کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ لوگ جو ہے نا جی وہ اللہ سے دور کرتے ہیں دنیا کو، انہیں غلط بات ہے، رب سے دور نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اللہ ہے، شانوں کا مالک ہے۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس نے دور کر دیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضور ماں باپ گھر سے نکال دیتے ہیں، ماں باپ دفع کر دیتے ہیں، نکل جا منحوس، تو میری اولاد ہی نہیں، اس طرح۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے در سے کسی کو نہیں دھتکارتا۔ ایک ہی مردود ہوا ہے جی، وہ بھی اپنی غلطی اور تکبر کی وجہ سے۔ اللہ کہتا ہے یہ نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، میری مخالفت نہیں کرنی، شرک نہیں کرنی، اپنی عقل نہیں دوڑانی، جیسے میں نے کہا ہے ویسے مان، نادم ہو جا، شرمندگی دکھا، عاجزی کر، توبہ کر، معافی مانگ، میں تجھے بخش دوں گا۔ کتنی دفعہ مانگ؟ حضور جتنی دفعہ تیرا دل چاہتا ہے تو مانگتا جا، جتنی مرتبہ تو پیچھے ہٹ جائے گا اللہ بخشنا نہیں چھوڑے گا، وہ نہیں چھوڑتا۔ جس دن بندے کے اندر میں آ جائے نا حضرت صاحب، اس دن بندہ مر گیا، اس دن تباہ و برباد ہو گیا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے اور کامل مغفرت